لیکن اگر یہ سوال کریں کہ مسیح کون سی زبان بولتا تھا تو میں کہوں گا مسیح اردو بھی بولتا تھا، مسیح پنجابی بھی بولتا تھا، مسیح ہر زبان بولتا تھا، کیونکہ جب وہ خدا ہے تو وہ قادر مطلق ہے اور اسے ہر زبان بولنا آتی، کیونکہ ہر اتوار جب اربوں لوگ خدا کے حضور اپنی دعائیں بلند کرتے ہیں تو وہ چاہے چائنا میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں، وہ کہیں بھی ہوں، مسیح ان کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ سے کچھ خاص باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مسیح خداوند نے اپنے ہاتھوں سے کوئی انجیل نہیں لکھی، بلکہ ہمیں ایک بدکار عورت کے واقعے میں مسیح خداوند زمین پر بیٹھ کے کچھ لکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ مسیح خداوند نے کیا لکھا۔ مسیح خداوند نے اس دنیا کو ایک انجیل دی، لیکن اس کو لکھنے کے لیے اس نے ایک مصنف کو مقرر کیا جو ناکافی تھا، دوسرے مصنف کو بھی اس نے مقرر کیا، وہ بھی ناکافی تھا، تیسرے مصنف کو مقرر کیا اور وہ بھی ناکافی تھا، یہاں تک کہ چوتھا مصنف بھی جب انجیل کو احاطہ تحریر میں لاتا ہے تو وہ اپنی انجیل کے آخر پر اس حقیقت کا واضح اقرار کرتا ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ مسیح کی انجیل اتنی وسیع تھی، اتنے کام کیے مسیح خداوند نے اس دنیا میں جن کو احاطہ تحریر میں لانا ہی مشکل تھا۔ مسیح خداوند کون سی زبان بولتے تھے؟ آج اس سوال کو لے کر بڑی بحث جاری ہے، اور کوئی کہتا ہے مسیح خداوند آرامی بولتے تھے، کوئی کہتا ہے یونانی بولتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ شاید وہ لاطینی بولتے تھے، کوئی کہتا ہے شاید وہ عبرانی بولتے تھے، لیکن مسیح خداوند تو چاروں زبانیں بولتے تھے۔ وہ عبرانی بھی بولتے تھے، آرامی بھی بولتے تھے، لاطینی بھی بولتے تھے، یونانی بھی بولتے تھے، وہ تو چاروں زبانیں بولتے تھے۔ لیکن آج اس بات پہ بحث ہے کہ مسیح خداوند کون سی زبان بولا کرتے تھے، اور جب اناجیل کو لکھا گیا تو اسے یونانی میں کیوں لکھا گیا؟ میرے نزدیک بات یہ نہیں کہ جب نبیوں نے بات کی تو کس زبان میں کی، جب ابراہیم نے بات کی، جب موسیٰ نے بات کی، جب دیگر انبیاء نے بات کی، جب نئے عہد نامے میں مسیح خداوند نے بات کی تو کس زبان میں بات کی۔ میرے نزدیک اہم بات یہ نہیں کہ وہ کن زبانوں میں بات کر رہے تھے، میرے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ خدا نے الہام کو کس زبان میں محفوظ کروایا۔ پرانے عہد نامے میں انبیاء نے جس بھی زبان میں بات کی خدا نے اسے عبرانی میں محفوظ کرایا اور کہیں کہیں آرامی میں بھی محفوظ کروایا۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامے کی بات کرتے ہیں تو نیا عہد نامہ پورے کا پورا یونانی میں محفوظ کروایا گیا۔ اس میں اور زبانوں کے الفاظ اور تراکیب ضرور موجود ہیں، لیکن یہ لکھا یونانی زبان میں گیا۔ جب بہت سارے عالم اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ مسیح خداوند کون سی زبان بولتے تھے تو یہاں وہ ایک ذات کو فراموش کر بیٹھے، اور وہ ذات کوئی انسانی ذات نہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ماخذ الہام ہے۔ وہ ذات ہے جس نے الہام اس دنیا کو دیا،
جس نے ملہم شخصیات کو، ان لوگوں کو جنہوں نے الہام خدا سے لیا اور تحریر کیا، ہم اس ذات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گا وہ ماخذ الہام ہے، اور وہ ہے خدائے پاک روح۔ خدائے پاک روح نے جب کاتبین سے کہا کہ وہ اپنا قلم اٹھائیں اور لکھنا شروع کریں، تو پرانے عہد نامے میں اس نے عبرانی اور آرامی میں سب کچھ محفوظ کرایا، اور نئے عہد نامے میں اس نے سب کچھ یونانی زبان میں محفوظ کرایا۔ اس میں عبرانی کے الفاظ ہیں، اس میں آرامی کے الفاظ ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں اور زبانوں کے بھی الفاظ ہوں، لیکن اس کے باوجود سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیا عہد نامہ ہمارے پاس یونانی زبان میں محفوظ ہے۔ چند سال پہلے میں ایک جگہ پڑھانے کے لیے گیا، اور وہاں مجھ سے سوال کیا گیا کہ پرانا عہد نامہ عبرانی میں تھا، مسیح خداوند جو تھے وہ اپنے گھر میں آرامی بولا کرتے تھے، عبادات میں عبرانی بولا کرتے تھے، اور یونانی بھی وہ جانتے تھے، اور شاید وہ لاطینی سے بھی واقف تھے۔ تو پھر پرانا عہد نامہ جب عبرانی میں لکھا گیا تو نیا عہد نامہ کیوں عبرانی میں نہیں لکھا گیا؟ نیا عہد نامہ کیوں ایک فرق زبان میں لکھ دیا گیا؟ اس کے بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یونانی زبان لنگوا فرینکا تھی۔ لنگوا فرینکا اس زبان کو کہتے ہیں جو دنیا میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ پولوس رسول کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہ ایک دم سے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں کہیں مترجم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ وہ یونانی زبان سے واقف تھے، اور وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں یونانی زبان بولی جاتی تھی۔ یہ اس کا ایک بڑا مشہور جواز ہے جو علماء پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس دور میں یونانی علم و ادب کی زبان تھی۔ یونان کے فلاسفرز نے اور منطق کے ماہرین نے یونانی زبان کو جس مقام پر، جس نہج پر پہنچا دیا تھا، اس مقام پر کوئی اور زبان نہیں پہنچی تھی۔ کہ جب آپ تراجم سے اوپر جا کر یونانی زبان کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یونانی زبان کتنی گہری ہے، یہ ہر ایک خیال کو پیش کرنے کی کتنی وسعت اپنے اندر رکھتی ہے، کتنے واضح انداز میں ہر ایک چیز کو یہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ آپ ایک خیال کو پیش کرنے کے لیے یونانی زبان کے بہت سے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تصور کو پیش کرنے کے لیے یونانی کے بہت سارے خیالات ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ یونانی زبان ایک وسیع زبان تھی۔ جب مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیوں نیا عہد نامہ عبرانی میں نہیں لکھا گیا، تو میں نے جواب دیا کہ دراصل خدا نے کبھی ہمارے سامنے اس خیال کو پیش ہی نہیں کیا کہ خدا ایک زبان بولتا ہے، اس کے لوگ وہی زبان بولتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ گزشتہ تاریخ پہ جو تقریباً 7 سے 8 ہزار سال کی ہے اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو اس میں آپ کو عبرانی بولنے والے انبیاء ملتے ہیں، یونانی بولنے والے لوگ ملتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا ایک ہی زبان بولتا ہے اور اسی زبان میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ محفوظ ہونا چاہیے تھا، تو یہ بڑی کمزور دلیل ہے۔ ماخذ الہام جو روح القدس ہے، اس نے جس زبان میں سمجھا کہ سب سے ضروری ہے کہ کتاب مقدس کا نیا عہد نامہ تحریر کیا جائے، وہ یونانی زبان ہے۔ جو لوگ آرامی زبان کہتے ہیں وہ ایک خیال ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر اس خیال سے متفق نہیں ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید عبرانی زبان تھی، وہ بھی ایک کمزور خیال ہے، اور میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ آج تک ہم نے قدیم نسخوں میں کبھی بھی کوئی بھی آرامی کا مکمل نسخہ یا عبرانی کا مکمل نسخہ نہیں دیکھا۔ لیکن جب آپ یونانی کے نسخوں کی بات کریں گے تو وہ تقریباً 5000 سے زیادہ ہیں،
اور میں ایک بہت بڑے عالم کو سن رہا تھا اور اس نے ایک بات کی. اس نے کہا کہ آپ نے یہ تو سنا کہ یونانی نسخہ جات کی تعداد 5000 ہے، لیکن 5000 نسخہ جات کے اندر جو صفات ہیں ان کی تعداد کیا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. جب اس نے ان کی تعداد بتائی تو یقین مانے کہ میں ہل گیا. اس نے کہا کہ یونانی نسخہ جات جو نئے عہد نامے کے ملے ہیں وہ 5000 سے زیادہ ہیں، لیکن ان کے صفات کی جو تعداد ہے وہ 25 لاکھ صفات ہے، 2.5 ملین. اور یہ وہ بندہ نہیں کہہ رہا جس نے میری طرح کتابیں پڑھی ہیں، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس نے نئے عہد نامے کے نسخہ جات کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے دیکھا ہے، اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے اور اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور وہ شخص اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. 25 لاکھ صفحات ہیں ہمارے پاس یونانی کے. اس لیے ہم وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا. لیکن اگر یہ سوال کریں کہ مسیح کون سی زبان بولتا تھا تو میں کہوں گا مسیح اردو بھی بولتا تھا، مسیح پنجابی بھی بولتا تھا، مسیح ہر زبان بولتا تھا، کیونکہ جب وہ خدا ہے تو وہ قادر مطلق ہے اور اسے ہر زبان بولنا آتی ہے. کیونکہ ہر اتوار جب اربوں لوگ خدا کے حضور اپنی دعائیں بلند کرتے ہیں تو وہ چاہے چائنا میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ افریقہ میں ہو، کہیں بھی ہو، مسیح ان کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں. شکریہ.